مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مصنوع رومی میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجنوں کو ایک دن معلوم ہوا کہ لیلا آ رہی ہے، تو وہ اس کے استقبال کے لیے ایک اونٹنی پر سوار ہو کر چلا۔ اس اونٹنی کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جس کو وہ گھر پر ہی چھوڑ گیا اور خود اس اونٹنی کو لے کر چل دیا۔ اونٹنی جب کچھ دور گئی تو اسے اپنے بچے کی یاد آئی، تو وہ واپس پیچھے کی طرف مڑ گئی۔ مجنوں پہ عشق سوار تھا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا، تو اونٹنی واپس پیچھے کی طرف جانے لگی۔ کچھ میل جب وہ واپس آ گئی، پھر اس کو مجنوں کو ہوش آیا، تو اس نے اس کی لگام کو کھینچا اور دوبارہ اس کو آگے کی طرف لے جانے لگا۔ وہ پھر زبردستی چلنے لگی، لیکن بار بار مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھتی تھی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ مجنوں پھر کسی خیال میں گم ہے، تو اس نے پھر واپسی کی راہ لی اور پھر واپسی شروع ہو گئی۔ اس کی کچھ میل پھر واپس آ گئی۔ مجنوں کو پھر جب ہوش آیا تو اس نے پھر اس کی لگام کو کھینچا اور اس کو آگے کی طرف لے جانے لگا۔ یہ عقل اور نفس کی جنگ چل رہی تھی۔ اونٹنی عقل رکھتی تھی، اس کو اپنے بچے کی یاد آ رہی تھی، جبکہ مجنوں نفس کے غلام بنا ہوا تھا، اس پہ اپنا نفس سوار تھا۔ وہ لیلا کے عشق میں اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ کافی دیر ان کی یہی کشمکش چلتی رہی۔ وہ اس کو کچھ آگے لے جاتا، وہ پھر کچھ پیچھے آ جاتی۔ تو پھر مجنوں نے سوچا کہ دو متضاد سمتوں کے عاشق اکٹھے نہیں چل سکتے، تو اس نے اس اونٹنی کو چھوڑ دیا اور پیدل ہی سفر شروع کر دیا۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ جسم اور روح جو ہے ہماری، یہ بھی علیحدہ علیحدہ خواہشات رکھتی ہیں۔ ان کی بھی سمتیں متضاد ہیں، ایک اس سمت کو کھینچتی ہے، ایک اس سمت کو کھینچتا ہے۔ جسم جو ہے اس کی خواہش اور ہے، روح کی خواہش اور ہے۔ روح عالم بالا میں اپنی منزل کو ڈھونڈنا چاہتی ہے، وہ عالم ملکوت کا سفر کرنا چاہتی ہے، وہاں پہ اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتی ہے۔ جسم جو ہے اسے زمین کی چیزیں پسند ہیں، وہ مٹی میں رہنا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ جسم کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، نفس کی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، وہ کبھی اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر مجنوں لیلا کی محبت میں اس اونٹنی کو چھوڑ سکتا ہے، تو ہم اپنے اللہ کے عشق و محبت میں، جو ہر چیز کی محبت سے بہتر ہے، جب انسان کا ساتھ، اس کے ہر رشتہ، حتیٰ کہ ماں کا رشتہ بھی، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، تو وہی اللہ ہمارے کام آئے گا، اسی کی محبت ہمیں نفع دے گی۔ تو ہم اس کی محبت پہ کیوں نہیں چل سکتے دنیا کی محبت کو چھوڑ کے؟ تو میرے بھائیوں، اصل کامیابی جو انسان کی ہے وہ اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پورے کے پورے دین کے اوپر لے کے آئے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ گیند کی طرح اللہ رب العزت کے پاس جانا شروع کرے، لڑکتا ہوا پہنچے کسی بھی صورت میں۔ پہلے تو انسان خود کوشش کرے گا، پھر اس کو کشش کھینچے گی، پھر اللہ رب العزت خود اس کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ ایک بندہ، آپ اندازہ لگا لیں کہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو، چاہے وہ رات کو 2:30 بجے سوئے پھر یا 3 بجے سوئے، فجر وقت اس کی آنکھ ضرور کھلتی ہے، اللہ رب العزت خود ہی اس کو جگا دیتے ہیں۔ اس کی روح، اس کو چین نہیں آتا، پھر وہ دوڑتی ہے اللہ کی طرف کہ میرے رب کا بلاوا آ گیا ہے، میں اپنے اللہ کے پاس جاؤں۔ اس کا پھر دل نہیں لگتا،